پروردگار کے حضور دست بستہ دعا گو ہیں کہ محترمہ افسر جہان کے تمام مرحومین علامہ سفیر سجاد شیرازی، علامہ باقر گھلو اور جتنے مؤمنین ہمارے عزیز و اقارب جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے، خداوند متعال انہیں جوار سید الشہداء میں جگہ عطا فرمائے۔ پروردگار کے حضور دست بستہ دعا گو ہیں جن مؤمنین نے، جن عزیزوں نے، جن علماء نے، جن طلاب نے اس فرش عزا کو بچھانے میں دام درہم قدم سخن اپنا کردار ادا کیا ہے، خداوند متعال بحق سید الشہداء اس کی ان کاوشوں کو، ان خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے اور حضرت سید الشہداء علیہ آلاف التحیت و ثنا کے دفتر خاص میں ان کا اسم مکتوب فرمائے۔ اس مجلس میں، اس محفل میں، اس پروگرام میں شریک تمام افراد کی تمام حاجات کو خداوند متعال پورا فرمائے۔ وہ مومنین جو دعاؤں کا کہتے ہیں، جو دنیاوی امتحانات میں مبتلا ہیں، آزمائشوں میں مبتلا ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، جو بیمار ہیں، جو اسیر ہیں، پروردگار حضرت سید الشہداء کی مظلومیت کے صدقے ان کی تمام آزمائشوں کو برطرف فرمائے، انہیں آزمائشوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ جو مومنین بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرمائے۔ بالخصوص حاضرین مجلس کے جو عزیز و اقارب بیمار ہیں، خداوند متعال انہیں شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کی۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گراں قدر نورانی جملہ، حدیث قدسی جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج عرش کی جبین پر تحریر دیکھا، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہیں۔ شہید علامہ سید سفیر سجاد شیرازی، ان کی آج خبر شہادت تمام طلاب کے لیے، تمام جاننے والوں کے لیے، جو انہیں پہچانتے تھے، ان کی شخصیت کو قریب سے جنہوں نے دیکھا تھا، ان سب کے لیے ان ایام عزا میں ایک اور عزا کا باعث بنی۔ اذا مات العالم یا اذا مات العالم الفقی فلم فی الاسلام سلمۃ لا یسدھا شیء۔
جب ایک عالم کا انتقال ہوتا ہے یا ایک عالم فقیہ کا انتقال ہوتا ہے تو اسلام میں ایک ایسا سلمہ، ایک ایسا شگاف آ جاتا ہے لا یسدھا شیء، جس کی کمی کو کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ اور واقعاً یہ عظیم عالم، مجاہد، نہایت ہی محنتی، نہایت ہی شفیق اور نہایت ہی ذہین و فطین، اور بہت سی امیدیں ان کے ساتھ لوگوں کی وابستہ تھیں، لیکن حضرت سید الشہداء کو منظور تھا کہ ان ایام عزا میں وہ حضرت سید الشہداء کے جوار میں ان ایام عزا کو منائیں۔ اور کیا جملہ کہا انہوں نے آج کہ جو اللہ کے جس قدر قریب ہوتا ہے اتنا ہی فرش عزا پر آتا ہے اور اتنا ہی عزادار ہوتا ہے۔ احب اللہ من احب حسینہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین ابن علی سے محبت کرتا ہے۔ بیان ہو رہا تھا نورانی حدیث ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، اور پھر اسی کے ذیل میں گزشتہ روز بیان ہوا کہ احادیث میں یہ جملہ بھی نظر آتا ہے جسے علماء نے بطور حدیث تحریر کیا، کلنا سفن النجات و سفینۃ الحسین اسرع، ہم سب نجات کی کشتیاں ہیں لیکن حسین ابن علی کی کشتی تیز ہے۔ یہ جملہ کلنا سفن النجات لیکن سفینۃ جدی الحسین اوسع و اسرع، وسیع تر بھی ہے اور تیز تر بھی ہے۔ یہ بھی بعض منابع میں حضرت امام جعفر صادق اور امام علی ابن موسیٰ رضا سے نسبت دیا گیا۔ یہ وہ جملہ جسے مرحوم جعفر ششتری نے خصائص حسینیہ کے صفحہ نمبر 14 پر تحریر کیا، اسے بھی آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں کہ بیان ہوا کلنا سفن النجات، ہم سب نجات کی کشتیاں ہیں، لیکن سفینۃ جد الحسین اوسع وفی لجج البحار اسرع، جس قدر سمندر متلاطم ہوتا ہے یہ سفینہ تیز تر اپنے مقصد اور منزل مقصود تک مسافرین کو پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ بیان ہوا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات حدیث ہے، لیکن یہ باقی جملے حدیث نہیں ہیں۔ اختلاف پیش آ گیا، اب کیا کیا جائے؟ اگر ایک زاویہ اس پیرائے میں دیکھا جائے، بالفرض اگر بندہ حقیر کو اللہ نے اتنی زندگی دی کہ 40-45 سال سے اوپر ہو گئی، اور میں اگر روزانہ کی بنیادوں پر 10 گھنٹے تحقیق کروں، علوم آل محمد کا مطالعہ کروں، تو میری 45 سال کی زندگی ایک طرف اور جعفر ششتری کی زندگی جو 70 سال یا 80 سال کی زندگی، اور وہ بھی حد اقل اگر میری طرح ہی روزانہ کی بنیادوں پر 10 گھنٹے تحقیق کرے تو پھر بھی ان کی تحقیقات، ان کا مطالعہ، ان کی جد و جہد، ان کی جستجو مجھ سے زیادہ ہے۔ اس نے اگر اس جملے کو نقل کیا ہے تو یقیناً کہیں سے مطالعہ کیا ہوگا، کہیں سے ان تک پہنچا ہوگا۔ اگر ہمیں منابع روائی میں ایسے جملے نہیں ملے، کتابوں میں ایسی تحقیق کرنے کے باوجود ہمیں ایسے کلمات نظر نہیں آتے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم فوراً سے انکار کر دیں یا فوراً سے تردید کر دیں کہ ایسے کلمات کو بیان نہیں ہونا چاہیے چونکہ یہ حدیث کا حصہ نہیں ہے، یا انہیں معصوم کی طرف نسبت نہیں دینی چاہیے۔ کم از کم عالم کی طرف تو نسبت دی جا سکتی ہے کہ شیخ جعفر ششتری نے خصائص حسینیہ میں یوں تحریر فرمایا ہے، اور یقیناً ان کی تحقیقات
کسی نتیجے پر پہنچی ہوں گی، کہیں سے انہوں نے دیکھا ہوگا۔ لہٰذا یہ جتنے بھی جملے نقل ہوئے، چاہے مستند امام رضا تک پہنچتے ہوں یا امام صادق تک پہنچتے ہوں یا نہ پہنچتے ہوں، ان کو نقل کرنے والی شخصیات بے نظیر شخصیات ہیں، بے نظیر فقیہ ہیں۔ پس اگر کسی محقق کی تحقیق کا یہ نتیجہ ہو کہ یہ روایات کا حصہ نہیں ہے، تب بھی بہت سے ایسے جملے دوسری روایات میں موجود ہیں کہ جن کو دیکھنے سے انسان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ جملہ روایات کا نچوڑ ہے۔ یہ اگر روایت سندی اعتبار سے درست نہیں تو دلالت کے اعتبار سے درست مدعا پر دلالت کرتی ہے اور اسی مطلب کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ نحن سفن النجات، ہم نجات کی کشتیاں ہیں، ولیکن سفینۃ جد الحسین اسرع، تیز ہے، اوسع، وسیع تر ہے، فی لجج البحار اسرع، دریا کے تلاطم میں تیز رفتاری کے ساتھ بھٹکے ہوئوں کو، گمراہوں کو، پریشان لوگوں کو نجات عطا کرتا ہے۔ اور بیان ہوا کہ حسین ابن علی کی نجات ایسی بے نظیر نجات ہے کہ انسان اگر اسے عادی طرق سے سمجھنا چاہے، عادی راستوں سے سمجھنا چاہے، تو انسان اسے درک نہیں کر سکتا۔ بیان ہوا کل کی گفتگو میں کہ انسان جب تحقیق کرتا ہے، جب مطالب کا مطالعہ کرتا ہے، تو بعض ایسے مطالب پر پہنچتا ہے کہ جن مطالب کو انسان سمجھتا بھی ہے اور اس کو اللہ نے قوت گویائی بھی عطا کی ہے کہ ان مطالب کو آگے بیان کر سکے۔ لیکن ایک معارف اور مطالب کا ایسا حصہ ہے کہ انسان انہیں سمجھتا تو ہے لیکن انہیں بیان کرنے کی صلاحیت اس میں موجود نہیں ہے۔ اور کچھ مطالب ایسے ہیں کہ انسان انہیں کتابوں میں پڑھتا ہے لیکن انہیں سمجھ نہیں پاتا۔ جب سمجھ نہیں پاتا تو ان کا بیان کیسے کرے گا؟ یقینی بات ہے کہ بیان سے بھی وہ عاجز ہوگا۔ تو حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا اپنے عزاداروں کو سفینہ میں سوار کروانا، کشتی نجات پر بٹھانا اور انہیں منزل مقصود تک پہنچا دینا، یہ ایک ایسا سفر ہے کہ انسان کی عقل اس کے اندر دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ بیان ہوا کہ بعض مطالب ایسے ہیں کہ انسان ان کی پیچیدگیوں کو اگر مد نظر رکھے تو انسان ششدر اور حیران و پریشان ہو جاتا ہے۔ اور کل کی گفتگو میں بیان ہوا کہ حقیقت اسلام کو اگر دیکھنا ہے تو اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ ان الاسلام محمدی الوجود و حسینی البقا، کہ اسلام اگر حدوث کے اعتبار سے دیکھا جائے، آغاز وجود کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اسلام محمدی ہے، لیکن اگر اسلام کی بقا کو دیکھا جائے تو اسلام حسینی ہے۔ اور یہ جملہ کہ ان الاسلام علوی، کہ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی جد و جہد، شجاعت اور شمشیر زنی اور اسلام کے دفاع میں علی ابن ابی طالب نے جو شجاعت کے جوہر دکھائے ہیں، ان کے پیش نظر ان الاسلام علوی، اسلام علوی ہے، ولیکن التشیع حسینی، لیکن تشیع علوی نہیں ہے، تشیع حسینی ہے۔ اور حسین ابن علی نے اسلام کی بنیادوں میں اپنے خون سے اس اسلام کی ایسے آبیاری کی ہے کہ اسلام کے تمام معارف قیامت تک حسین ابن علی کے مرہون منت ہیں اور حسین ابن علی کے نام سے پہچانے جائیں گے۔
لہٰذا عزیزان محترم، بس اوقات انسان ایک ایسی مشکل میں اور معضل میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ جہاں انسان کے لیے ان مطالب کو درک کرنا تھوڑا دشوار ہو جاتا ہے۔ جب اسلامی جو تعلیمات ہیں، اسلامی حقائق ہیں، جب انسان ان حقائق کے اندر دیکھتا ہے کہ یہ دو مطلب آپس میں تضاد کے ساتھ نظر آ رہے ہیں، دو مطلب آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل آ کر کھڑے ہو چکے ہیں، تو انسان ان دونوں میں سے کس کو فوقیت دے اور کس کو آگے لے کر چلے۔ میں مقدمتاً اپنی گفتگو کو آگے لے کر جاتا ہوں، ایک مطلب کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں اسی حدیث کے پیرائے میں اور ذیل میں۔ انسان بسا اوقات ایسے اعمال سے دوچار ہوتا ہے، روبرو ہوتا ہے کہ جو آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انسان کیا کرے؟ مثلاً آج جمعرات ہے، کل جمعہ ہے، نماز جمعہ ہے۔ نماز جمعہ کے بارے میں علماء کے درمیان کم از کم 4 اقوال یا 5 اقوال بیان کیے جا سکتے ہیں۔ اگر شہید ثانی کے قول کو دیکھا جائے تو واجب تعینی ہے نماز جمعہ پڑھنا، اور اگر شہید ثانی سے آگے آیا جائے اور ہمارے دور حاضر کے فقہا کو دیکھا جائے تو وہ واجب تعینی نہیں، واجب تخییری کہتے ہیں۔ اور اگر ان دونوں نظریات کے مد مقابل میر داماد کے نظریے کو مد نظر رکھا جائے تو میر داماد نماز جمعہ کی حرمت ذاتی کے قائل ہیں۔ نماز جمعہ قائم کرنا معصوم کی ذمہ داری ہے۔ اگر معصوم سے اس کے منصب کو چھین لیا جائے تو یہ حرمت ذاتی رکھتا ہے، اس کی اقتدا نہیں کی جا سکتی۔ اور اگر آئیں محسن الحکیم کے نظریے کے اوپر تو وہ کہتے ہیں کہ حرمت ذاتی نہیں بلکہ حرمت تشریعی رکھتا ہے۔ امام کے منصب کو کوئی چھین نہیں سکتا، امام امام ہے۔ کسی نے اگر منصب امامت پر اس منبر پر جو لکڑیوں کا مجموعہ ہے کوئی شخص آ کر بیٹھ جائے تو وہ امام نہیں ہوتا، امام امام ہے پھر بھی۔ لہٰذا اس شخص کی اقتداء میں نماز کو قائم کرنا حرمت ذاتی نہیں رکھتا بلکہ حرمت تشریعی رکھتا ہے۔ اور پھر اگر رجوع کیا جائے آیت اللہ بروجردی کی طرف تو ایک طرف حرمت ذاتی ہے، دوسری طرف حرمت تشریعی ہے، تو درمیان میں کہتے ہیں کہ احتیاط کی جائے، نماز جمعہ سے اجتناب کیا جائے۔ ہم سب تو اپنے فقہا کی اقتداء کریں گے، جو جس کا مقلد ہے اس کی پیروی کرے گا اور اس کے مطابق نماز جمعہ کی اقتداء کرے گا اور نماز جمعہ کو اس انداز میں قائم کرے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز جمعہ کو کس وقت شروع کرنا ہے؟ وہ نقطہ آغاز نماز جمعہ کا کون سا ہے؟ تو فقہا کہتے ہیں کہ جب زوال کا وقت ہو جاتا ہے تو خطیب کھڑا ہو جائے خطبے دینے کے لیے، اور زوال کے وقت کے بعد خطبے دینا شروع کر دے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زوال کا وقت شروع ہو چکا ہے اور خطیب نے خطبہ دینا شروع کر دیا ہے اور خطبہ دے رہا ہے، لیکن اسی زوال کے وقت نماز ظہر بھی تو واجب ہے۔ وہ افراد جو ایسے فقیہ کی اقتداء کرتے ہیں، جو حرمت ذاتیہ کے قائل ہیں، جو حرمت تشریعیہ کے قائل ہیں، ان کے مقلد کیا کریں؟ وہ بھی مسجد میں آ کر بیٹھے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، یقینی بات ہے نماز جمعہ پہلے ہوگی، اس کے بعد نماز ظہر ہوگی، تو نماز ظہر کے وسط وقت میں وسعت پائی جاتی ہے۔ اگر تھوڑا تاخیر سے نماز ظہر کو وہ پڑھ لیں گے تو اس میں کوئی حرج ہے نہیں، پہلے نماز جمعہ قائم ہو جائے، اس کے بعد وہ اپنی واجب نماز ظہر کو ادا کریں، نماز ظہر کے بعد نماز عصر کو ادا کریں۔ کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی جنگ ہو گئی، کوئی جدال ہو گیا، نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہاں کسی نے نہیں کہا کہ مسجد کے اندر ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیا جائے، ایک ایسا ماحول بنا دیا جائے کہ اس فقیہ کے مقلد اور اس فقیہ کے مقلد آپس میں دست و گریبان ہو کہ نہیں، زوال کا وقت ہے،
وہ کہے پہلے جمعے کے خطبے ہوں گے، چونکہ ہمارے فقی نے کہا ہے واجب تعیینی ہے یا واجب تخییری ہے، وہ کہے کہ نہیں ہمارے فقی نے کہا ہے حرمت ذاتیہ رکھتا ہے یا تشریعی رکھتا ہے، پہلے ظہر ہونی چاہیے، لہٰذا جنگ ہو جائے۔ آج تک کہیں ایسا ماحول کسی جگہ پر دیکھا ہے، کسی مسجد میں، کسی امام بارگاہ میں؟ نہیں ہوتا ہے، پہلے جمعہ ہوتی ہے، اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، کہیں کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ ہے واجب اور وہ جو حرمت ذاتی کے قائل ہیں، یہاں تزاحم ہو رہا ہے دونوں کے عمل کے دوران۔ اب آتے ہیں آگے، اگر دو مستحب نمازوں کے درمیان تضاد آ جائے، واجب نمازوں میں تو تضاد نہیں ہے، مستحب نمازوں میں تضاد آ گیا ہے، نماز مغرب پڑھی ہے اور اب نماز مغرب کے بعد مجھے نماز غفیلہ پڑھنی ہے، اور اس طرف سے نماز مغرب پڑھی ہے تو نافلہ مغرب کا بھی وقت ہے، اور دونوں کا وقت بھی وسیع نہیں ہے، وقت محدود ہے، دونوں کے درمیان ٹکراؤ بھی ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ اپنے فقی کی طرف رجوع کریں، روایات میں موجود ہے کہ دونوں کو تداخل کی نیت سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کا فقی اس بات کی اجازت دیتا ہے، فتویٰ دیتا ہے کہ نماز غفیلہ اور نافلہ مغرب کو تداخل کی نیت سے پڑھیں تو دونوں کو ایک نیت سے پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہیں جھگڑا دیکھا ہے؟ کہیں جھگڑا نہیں ہے، کہیں کوئی مشکل نہیں ہے۔ یا آتے ہیں نافلہ لیل کے اوپر کہ ہم نے نافلہ لیل پڑھنی ہے، نماز تہجد پڑھنی ہے، اور اس طرف سے ہمارا دل کر رہا ہے کہ ہم حضرت جعفر طیار کی نماز بھی پڑھیں، دونوں نمازوں کو پڑھنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، تو فقہا کہتے ہیں روایت میں موجود ہے دونوں کو تداخل کر سکتے ہیں، نماز جعفر طیار کو اور نافلہ لیل کو تداخل کی نیت سے انجام دیں۔ تو پس عزیزان محترم، توجہ اس بات کی طرف ہے کہ نماز جمعہ کے بارے میں 5 اقوال ہیں، لیکن مسجد میں جھگڑا نہیں ہے، مسجد میں نماز ہو رہی ہے۔ مستحب نمازوں کے بارے میں جو بیان ہوا، غفیلہ اور نافلہ مغرب کے بارے میں کہیں جھگڑا نہیں ہے، مسائل حل ہو رہے ہیں۔ جس نے نافلہ غفیلہ پڑھنا ہے وہ پڑھتا ہے، جس نے نافلہ مغرب پڑھنی ہے وہ پڑھتے ہیں، ترک بھی ہو گئی تو مسئلہ نہیں ہے، گنہگار نہیں ہے، پریشان تو نہیں ہوئے۔ محمد علی محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ یہاں تک تو آگے نافلہ کا مسئلہ بھی ہو گیا، جمعہ کا مسئلہ بھی ہو گیا۔ اب آتے ہیں تضاد ہو رہا ہے دعا کے اندر اور نماز واجب کے اندر۔ ایسا تضاد بھی دیکھا ہے، موجود ہے۔ ماہ شعبان کی دعا زوال کے وقت پڑھنی ہے، ظہر کا وقت ہے، کہتے ہیں دعائے شعبان کو پہلے پڑھا جائے، بعد میں ظہر کی نماز کو ادا کیا جائے۔ وہ دعا کے جملے کیا ہیں؟ ابتدائی پیراگراف: اللہم صل علی محمد و آل محمد شجرۃ النبوہ و موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ و معدن العلم و اہل بیت الوحی، اللہم صل علی محمد الفلق الجاری فی اللجج الغامرہ یأمن من رقبہا و یغرق من ترکہا۔ اصل اس جملے کی خاطر میں یہ مقدمہ بنا رہا ہوں کہ یہ شعبان کے مہینے میں زوال کے وقت پڑھی جانے والی دعا ہے، اسے زوال کے وقت پڑھنا ہے، ظہر کا افضل وقت کا وقت ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلے دعا پڑھ لیں، ظہر کا وقت وسیع ہے، بعد میں ظہر کی نماز ادا کر لیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ کہیں جھگڑا دیکھا ہے؟ وہ جو بہت ہی متدین علاقے ہیں، بہت ہی دین کی پابندی کرنے والے لوگ ہیں، وہاں بھی جھگڑا دیکھا ہے کہ نہیں پہلے ظہر ہونی چاہیے اور پھر بعد میں یہ دعا ہونی چاہیے؟ کیا کبھی کسی نے امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے اللہم صل علی محمد اعتراض کرنے کی اللہم صل علی محمد و آل محمد، امام زین العابدین کے سامنے کسی نے لب کشائی کی ہے اعتراض کے لیے کہ مولا زوال کا وقت ہو چکا ہے، افضل وقت ہے نماز ظہر کا، 4 منٹ دیر سے اگر آپ نماز کے بعد دعا بیان کر دیں تو کیا حرج ہے؟ کسی نے نہیں بیان کیا، کسی نے اعتراض نہیں کیا، امام ہیں بیان کر رہے ہیں، مقام بیان پر ہیں،
اور جو بیان کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے، کوئی اختلاف نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، اشارہ کر رہے ہیں کہ پیچھے جگہ ختم ہو چکی ہے، مومنین باہر انتظار کر رہے ہیں، تشریف لے آئیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو عزیزان محترم، ہم نے دیکھ لیا کہ دینی حلقوں میں وہ مقامات جہاں فقہا زندگی بسر کرتے ہیں، ایسے اختلافات کے باوجود راہ حل کی طرف آتے ہیں، مؤمنین کے درمیان پیچیدگیوں کو اور اختلافات کو جگہ نہیں دیتے۔ نہیں معلوم ہماری سرزمین میں ایسے مسائل کیوں پیش آتے ہیں کہ وہ جلوس عزا آ رہا ہے، ماتم کرتے ہوئے اس کو کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے ہم نے نماز پڑھنی ہے، تم بعد میں عزاداری کرنا۔ کیوں اختلاف ہو گیا؟ کیوں ایسے مسائل کو الجھانے کی کوشش کی جاتی ہے؟ جب آپ نے دیکھا کہ دعا کو نماز واجب کے وقت پر مقدم کر دیا گیا، افضل وقت پر مقدم کر دیا گیا، تو وہ بھی تو مستحب تھا، یہ بھی مستحب ہے۔ کوئی ایسا مثبت راستہ نکالنا چاہیے تاکہ مؤمنین کے درمیان اختلاف نہ ہو، مؤمنین کے درمیان پیچیدگی نہ ہو، پریشانی ایجاد نہ ہو۔ نہ تو تمام نمازی عزاداری کرتے ہیں اور نہ ہی تمام عزادار نماز پڑھتے ہیں، تو ایک درمیانہ راستہ نکال دیا جائے۔ بعض علاقوں میں ایسے ہو سکتا ہے کہ جہاں عزاداری بہت عروج پر ہے، اگر اس کو وہاں سے نیچے لایا جائے اور ختم کر دیا جائے تو ممکن ہے اس علاقے کے مسائل میں پیچیدگیاں آ جائیں، آئندہ سال جلوس نہ نکلنے دیا جائے، تو وہاں راہ حل یوں نکالا جا سکتا ہے کہ ایک ایک افراد کو کہا جائے کہ تم نکلتے جاؤ، نماز پڑھتے جاؤ اور آتے جاؤ، یہ بھی باقی رہے، وہ بھی باقی رہے۔ اور جہاں موقع فراہم ہے، نماز جماعت ہو رہی ہے، وہاں نماز جماعت کو فوقیت دی جائے۔ اختلاف تو نہیں ہے کہیں بھی، یہ بھی عبادت ہے، وہ بھی عبادت ہے، یہ افضل وقت میں ادا کر رہا ہے، چونکہ وقت وسیع ہے نماز کا، تو مشکل نہیں ہے۔ نہیں معلوم کہ کیوں مسائل کو بسا اوقات پیچیدہ کیا جاتا ہے۔ لہٰذا بیان ہو رہا ہے کہ نحن سفن النجات، ہم نجات کی کشتیاں ہیں، ہم ہدایت کی کشتیاں ہیں۔ ولیکن سفینۃ جدی الحسین اوسع اسرع فی لجج البحار اسرع، حسین ابن علی کی کشتی تیز تر ہے۔ مان لیتے ہیں کہ سندی اعتبار سے ہمیں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی ہے کہ جس روایت کے متن میں یہ جملے موجود ہوں، لیکن یہ جو دعا امام زین العابدین علیہ السلام سے نقل کی، اس دعا میں ان جملوں کی جھلک نظر ضرور آتی ہے، جس کے بیان کرنے کے لیے یہ مقدمہ ڈالا گیا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نورانی جملہ ملاحظہ فرمائیں۔ مثل اہل بیتی فیکم کسفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال آپ کے درمیان حضرت نوح کی کشتی کی مانند ہے۔ من رقبہا نجا، جو اس کشتی پر سوار ہو گیا اس نے نجات حاصل کر لی۔ ومن تخلف عنہا زج فی النار، اور جس نے اس نجات کی کشتی پر سوار ہونے کو اپنے لیے ننگ اور عار محسوس کیا، وہ جہنم کی آگ میں داخل ہو جائے گا۔ تو بس یہ حدیث ان احادیث سے ملتی جلتی ہے، فقط ذیل میں اختلاف ہے کہ ذیل کا متن جو ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے، یا وہ جو امام زین العابدین سے دعائے شعبان میں نقل کیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد الفلک الجاریہ فی اللجج الغامرہ، ایسی کشتی جو سری ہے اور دریائے تلاطم میں بھی وہ کشتی جھٹکے نہیں دیتی بلکہ سرعت کے ساتھ آگے نکل جاتی ہے،
اور فرماتے ہیں یأمن من رکبہا، پرتلاطم دریا ہے لیکن جو اس کشتی میں سوار ہوگا وہ امن اور آشتی کے ساتھ سوار ہوگا، اس کو کسی قسم کا گزند اور نقصان نہیں پہنچے گا۔ وَيَغْرَقُ مَن تَرَكَهَا، اور جو شخص اس کشتی نجات پر سوار نہیں ہوتا وہ شخص غرق ہو جائے گا۔ تو پس حسین ابن علی سے متعلق یہ جو حدیث بیان ہوئی کہ نحنو سفن النجات، ہم نجات کی کشتیاں ہیں، وَلَكِنْ سَفِينَةُ جَدِّ الْحُسَيْنِ أَوْسَعُ وَسَفِينَةُ